بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید اللہ خلیل, فارورڈ ڈگری کالج, پاک اسٹڈی لیکچرر. چیپٹر نمبر 1, ٹاپک نمبر 13. آج ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد 1906. اس کو سب سے پہلے یہ کہ اس کو شملہ وفد کیوں کہتے, کیونکہ یہ شملہ کے مقام پہ ہندوستان کے وائسرائے اور مسلمانوں کے ایک وفد جن میں ارکان کی تعداد 35 تھی. سر آغا خان جو تھے وہ اس وفد کی قیادت کر رہے تھے اور وائسرائے لارڈ منٹو سے انہوں نے ملاقات کی تھی, اس لیے اس کو ہم شملہ وفد کہتے ہیں. اور یہ ملاقات 1906 میں ہوئی تھی. 16 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کے ایک وفد نے سر آغا خان کی سربراہی میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پہ ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے, جن میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جو مطالبہ تھا وہ تھا جداگانہ طریقہ انتخاب. مخلوق طریقہ انتخاب کے مقابلے میں جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطالبہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کیا گیا تھا. اس مطالبے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 1892 سے لے کے 1906 تک مخلوط طریقہ انتخاب جس میں مسلمان اور ہندو اکٹھے ایک مشترکہ امیدوار کو ووٹ دیتے تھے کے ذریعے کوئی ایک مسلمان ممبر قانون ساز کا رکن نہیں بن سکا, کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے. وہ کسی مسلمان امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے تھے اور ہمیشہ مسلمان امیدواروں کے مقابلے میں ہندو الیکشن میں کامیاب ہوتا تھا. اس بنا پر مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. جداگانہ طریقہ انتخاب کے مطابق مسلمان اور ہندو الگ الگ اپنے امیدواروں کو منتخب کریں گے. دوسرا جو ان کا مطالبہ تھا یہاں پہ کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا کوٹا. یہاں پہ جتنے بھی سرکاری آفیسز تھے وہاں پہ جو زیادہ تر ملازمین تھے ان کا تعلق جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہندو اکثریت میں بھی تھے. اور 1857 جنگ آزادی کے بعد جو تھا انگریزوں نے سارا جو ملبہ تھا وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہمارے خلاف جو لڑی گئی تھی اس کا سارا جو سازش تھا وہ مسلمانوں نے کیا ہوا تھا. اسی وجہ سے جتنے بھی سرکاری ملازمتیں تھیں انہوں نے سارے یہاں پہ ہندو کو دیے. تو یہاں پہ مسلمانوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جتنے بھی سرکاری ملازمتیں ہیں اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ کوٹا ہونا چاہیے. جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں آبادی کے تناسب سے سیٹ ان کو دیے جائے. جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہے آبادی کے تناسب سے ان سے سیٹ دیے جائے. عدالتوں میں مسلمان ججز مقرر کیے جائے. ان کا چوتھا مطالبہ یہ تھا. وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں ایک مسلمان رکن لیا جائے, یعنی وہاں پہ ان کا جو ایگزیکٹو کونسل ہوتا ہے تو اس میں ایک مسلمان رکن بھی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے. یونیورسٹیوں کے انتظامی عہدے میں مسلمانوں کا حصہ. یونیورسٹی میں انتظامی عہدوں کا مطلب یہ ہے کہ وائس چانسلر, ٹھیک ہے, اس طرح کنٹرولر, اس طرح ڈائریکٹر ایڈمیشن, ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمیشن, ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی ایگزیکٹو عہدے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. یہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ایک حصہ ہونا چاہیے. اور مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے گرانٹ رقم دیا جائے تاکہ اس سے مسلم یونیورسٹی کا قیام ممکن ہو سکے. تھینک یو.